أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ: وہ لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 4 پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ ایک انسان کا ظاہری اعضاء کو صاف کرنا ہے اور ایک ہے انسان اپنے باطن کو صاف کرے۔ تمام نبیوں نے اپنی امتوں کا تزکیہ کیا ہے کہ ان کے اس دل میں اللہ کی توحید کو انہوں نے بٹھا دیا ہے، اللہ سے تمام چیزوں کا یقین ہو، خدا کے غیر سے 1% بھی یقین نہ ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ قلبی۔ ظاہری پاکی تو اس وقت کافروں میں بھی بڑی صاف نظر آتی، ان کے لباس، جوتیاں، گاڑیاں، پرفیومیں اور یہ اور فلاں اور فلاں اور فلاں، لیکن مسلمان کا فرق یہ ہے کہ اس کا باطن پاک ہوتا ہے۔ اور قرآن زکوٰۃ کے کئی ترجمے کرتا ہے۔ جس ٹائم آپ جانور کے اوپر چھری پھیرتے ہیں، اس سے جو گندا خون بہہ کر باہر گر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جانور کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، یعنی جانور پاک ہو گیا۔ وہی جانور اگر مردار ہو جاتا ہے اور اس کا خون نہیں نکل پاتا تو اس کو حرام اور مردار کہا جاتا ہے۔ وہ گندا خون اس سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح جو زکوٰۃ ہم عطا کرتے ہیں جو کہ فرض ہے، نماز کی طرح۔ کس کی طرح فرض ہے؟ یہ جو زکوٰۃ پیسوں سے ہم دیتے ہیں، یہ فجر کی طرح فرض ہے، ظہر کی طرح فرض ہے، عصر کی طرح، مغرب کی طرح، عشاء کی طرح، حج کی طرح، یہ تمام فرائض کی طرح بالکل برابر سرابر کی فرض ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ماشاءاللہ مسجد میں آ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں، نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں، بہترین ان کا وضو ہے، بہترین ان کے کام ہے، بہترین ان کا نظام ہے، لیکن زکوٰۃ کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ زکوٰۃ کا ہے وہ تم نکالو گے، تمہارا باقی مال پاک ہوگا، ورنہ جس طرح وہ مردار ہو گیا، حرام ہو گیا، اس طرح تم یہ نہیں نکالو گے، تمہارا سارا مال حرام ہو جائے گا۔ یہ بات بہت ہی غور و فکر کی ہے اور اس چیز کے اوپر لوگ توجہ نہیں دیتے۔ بھائی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ ہاں جی، جو آتا ہے وہ دیتے جاتے رہتے۔ کیا کرتے رہتے بھائی؟ جس طرح جانور مردار ہے، حرام ہے، اس طرح آپ کا 1,00,000 روپیہ پڑا ہوا ہے، 2,500 روپے اس میں سے زکوٰۃ ہے۔ وہ زکوٰۃ آپ کے 97,500 کو حلال کرے گی، ورنہ نہیں دیں گے تو حرام کر دے گی۔ 1 کروڑ روپیہ ہے تو اس میں سے 2.5 روپیہ آپ نکالو گے، مال پاک ہوگا، ورنہ وہ کروڑ کا کروڑ کیا رہے گا؟ حرام رہے گا۔ 1 ارب میں سے 2.5 کروڑ نکالو گے، پاک ہوگا، ورنہ 1 ارب کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، یہ واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، نفل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور جس کے پاس پیسہ ہو سب کے لیے فرض عین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محلے میں سے ایک بندہ زکوٰۃ ادا کر دے تو سب کی ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ اگر ادا نہیں ہوتی، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر مرض آ جائے تو صدقہ کرو، تمہارا مرض شفا یاب ہو جائے گا۔ اور تمہارے مال میں جب میل کچیل آ جائے
تو تم اس میں سے زکوٰۃ نکالو، وہ تمہارا دوست آخرت بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ اچھا، یہ جو مال ہے نا، مال یہ بہت دہشت والی چیز ہے، بہت وحشت والی چیز ہے۔ اس سے لوگوں کو خوف آتا ہے حقیقت جانے۔ آپ 50 لاکھ روپیہ گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں نا، بے شک آپ کے سیکورٹی گارڈ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں آپ۔ بینک میں سے آپ 5 لاکھ روپے کا کیش لے کے جیب میں لائیں، آپ خوف زدہ ہیں۔ آپ اپنے گھر میں 10-20 لاکھ روپے رکھ دیں، آپ خوف زدہ ہیں۔ آپ 1 کروڑ روپے پکڑے، کسی کو زمین کی پراپرٹی کی آپ نے رقم ادا کرنی ہے، وہ گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں، جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں جاتی آپ خوف زدہ ہیں۔ مال آپ کا ہے، مالک آپ کا ہے، پیسے آپ کے ہیں، کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہے، ذاتی آپ کا مال ہے، لیکن خوف زدہ ہے۔ لیکن یہ قرآن میرے سامنے ہے، اگر آپ صحیح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صحیح مستحق تک آپ اس کو پہنچاتے ہیں تو آپ 50 کروڑ بھی جیب میں ڈالیں گے، آپ کو خوف نہیں ہے۔ مال کا حق ادا کریں، نہیں ادا کریں گے تو وہ مال نہیں ہے، وہ گنجا سانپ ہے۔ کیا ہے؟ گنجا سانپ جو ہوتا ہے نا، وہ بڑا خطرناک سانپ ہوتا ہے۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ جب ڈنگ مارے گا نا ادھر قیامت کے دن، وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اور وہ اندر سوراخ ہوگا، 40 سال ڈرل مشین مستری لگا کے رکھے نا دیوار میں، 40 سال، جتنا گہرا سوراخ 40 سال میں یہ ڈرل مشین کرتی ہے، اس کا ایک ڈنگ جو ہے وہ اتنا سوراخ کرے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ گھر کا زیور آپ کی نظر میں ہونا چاہیے، گھر کی چاندی آپ کی نظر میں ہونی چاہیے، بیوی کا پیسہ آپ کے حساب میں آنا چاہیے، اپنا پیسہ آپ کے حساب میں آنا چاہیے، بالغ اولاد اس کی دولت آپ کے حساب میں آنی چاہیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں سربراہ کی ذمہ داری میں آتی ہیں کہ وہ سب کو بٹھا کے ایک میٹنگ کریں اس بات، اور پوچھیں زیور کتنا ہے، پوچھیں بھائی چاندی کتنی ہے، اور پوچھیں بھائی پیسہ کتنا ہے، اور تمہارے پاس دولت کتنی ہے۔ اب بعض بندوں کے پاس 1 تولہ سونا پڑا ہوتا ہے اور کوئی 10-20 ہزار روپیہ بھی پڑا ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی باریکی والی ہے۔ میرے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے اور میری ملکیت میں کوئی 10,000 روپیہ بھی ہے تو شریعت مجھے یہ کہتی ہے کہ اب تم نا سونے کو کرنسی میں چینج کر دو۔ کس میں کر دو؟ اب سونا 1,25,30 ہزار روپے تولہ ہوگا اس وقت، جی، تو آپ کے بعد 10,000 یہ ہے، آپ اس کو کرنسی میں لے کے آئیں تو کتنا بن گیا؟ 1,40,000 روپیہ۔ تو یہ 2,500 روپیہ لاکھ کا آ گیا، اور 40 جو ہزار ہے اس میں بھی تقریباً 1,000 آ گیا، کتنا بن گیا؟ 3,500۔ اب سمجھنے والا یہ سمجھتے یار میرے پاس تو 1 تولہ سونا ہے، تو علماء تو یہ فرماتے ہیں بھائی 7-7.5 تولے کیا ہونا چاہیے، تو میرے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ میں اگر 1 روپے کا بھی مالک نہیں ہوں، صرف میرے پاس سونے کی ڈلی ہے، پھر تو میں سونے کو سونے کی حیثیت میں دیکھوں گا۔ کس میں دیکھوں گا؟ پھر تو وہی 7 تولے ہو۔ لیکن اگر میرے پاس تھوڑی سی کرنسی ہے یا پھر کوئی چاندی کا ٹکڑا میرے پاس پڑا ہوا ہے، اب ہم اس سونے کو سونا نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو کرنسی میں ہم کیا کریں گے؟ چینج کریں گے۔ اب بتائیں آپ سب پہ زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ 1 تولے والے پہ بھی آئے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس چاندی نہیں ہے، آپ کے پاس 1 روپیہ بھی اور نہیں ہے، آپ کے پاس صرف اور صرف اور صرف سونے کا ٹکڑا ہے، وہ 1 تولہ ہے تب بھی کوئی بات نہیں، 2 ہے تب بھی کوئی بات نہیں، 3 ہے تب بھی کوئی بات نہیں، 4 ہے تب بھی کوئی بات نہیں، 5 ہے تب بھی کوئی بات نہیں، 6 ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، 7 ہے تب بھی کوئی، اس سے اوپر جیسے ہی جائے گا آپ نے کیا کرنی ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت اگر 7 تولے زیور ہو بندے کے پاس، آپ سمجھیں کہ وہ 10 لاکھ کے قریب چلا جاتا ہے، 10 لاکھ کے، اب 10 لاکھ ہو تو 25,000 روپیہ کیا نکلتی ہے اس میں سے؟ زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اچھا، ایک غلط فہمی اور کیا ہوتی ہے کہ 7 تولے پہ ہے، کیا ہے؟ اب اس کے بعد ہو گیا 1 تولہ بڑھ گیا، اب سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ 7 تولے تو معاف ہے، کیا ہے؟
باقی 8واں جو تولہ آیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے. یہ بھی غلطی ہے. یہ بھی کیا ہے، 7 سے جب اوپر بڑھ گیا وہ اور پچھلا اکٹھا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ 7.5 تولے ہے تو 7.5 کا حساب کریں گے، 8 ہے تو 8 کا حساب کریں گے. چاندی ہے 52 تولے. چاندی کیا ہے؟ 52 تولے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم پیسوں میں حساب کرو تو پھر تم نے چاندی پہ نظر رکھنی ہے، اور اگر تم نے جنس کو دیکھنا ہے، صرف سونا ہے آپ کے پاس، صرف سونا ہے، پھر آپ نے 7 تولے کو دیکھنا ہے. یہ مسائل ہیں. یہ زکوٰۃ فرض ہے. کیا ہے؟ اب نماز پہ بڑی توجہ ہے تو نماز نہیں پڑھی، ڈنڈے بھی پڑھ رہے ہیں، بےعزتی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے نا. گھر میں ایک ماحول آپ نے بنایا، ماشاءاللہ سارے کیا بن گئے؟ نمازی بن گئے. آپ کی ماشاءاللہ اہلیہ کے پاس زیور ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کی کسی اور بیٹی کا آپ نے کوئی زیور لے کے رکھا ہوا ہے، اس کا کہیں پہ رکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے یہ بھی یاد رکھے. یہ کہتے ہیں میں نے 7-8 تولے رکھا ہوا، بیٹی کے لیے رکھا ہوا، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں آتی. زکوٰۃ آئے گی. کیا آئے گی؟ جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے آپ دیں گے، جب بیٹی کے ہاتھ میں جائے گا بیٹی دے گی. زکوٰۃ آنی ہے اس میں. بات سمجھتے نہیں تو ہم استعمال کرتے ہیں، استعمالی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. سونا استعمال بھی ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، بیچنے کے لیے دکان ڈالیں تب بھی زکوٰۃ ہے، چاندی استعمال کریں تب بھی زکوٰۃ ہے، بیچنے کے لیے لگائیں تب بھی زکوٰۃ ہے. یہ بڑے معاملات ہیں. تو جس طرح ایک انسان اپنے گھر پہ دین میں آنے کے بعد نماز کے لیے انقلاب پیدا کرتا ہے نا گھر میں، ہمارے وہی حضرات جو ہیں وہ زکوٰۃ کے اوپر کوئی توجہ، کوئی ڈسکس، کوئی میٹنگ، کوئی بحث یہ کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی میں اپنے پیسوں میں جو بنتا ہے اس کو نہیں. پورے گھر کی چھان بین آپ کریں اور جس کی جو ملکیت ہے. اچھا اب کیا ہے جناب، بیوی کے پاس پڑا ہوا ہے کتنا؟ 6 تولے ہیں جی. خامد کے پاس پڑا ہوا ہے 3 تولے. شریعت نے کہا کہ بیوی اپنے حساب سے چلے گی، خامد اپنے حساب سے، یعنی آسانی ہے. ورنہ شریعت کہتی ہے ہاں بھائی 2 تولے تمہارا ہے، 5 تمہاری بیوی کا ہے، ملاؤ اس کو 7 تولے، 2 زکوٰۃ. مگر شریعت کہتی نہیں، بیوی کا اگر 6 تولے ہے نا اس کو الگ رکھو، تمہارے پاس اگر 3 تولے ہے اس کو الگ رکھو، اور پیسہ اگر تمہارے دونوں کے پاس نہیں ہے تو دونوں پہ زکوٰۃ کوئی بھی نہیں ہے. شریعت بہت آسان ہے. آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے. بعض لوگ بڑی ہوشیاری کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب اب ان کے پاس 2 کروڑ روپے پڑا ہوا ہے، ان کو پتا ہے جی 5 لاکھ روپے جناب دینی پڑے گی. 5 لاکھ انہوں نے کیا کیا، ایک گاڑی خرید لی 50 لاکھ روپے کی. ہیں جی کیا کر لیا، 50 لاکھ کی گاڑی خرید لی، ایک بیٹے کو لے دی 50 لاکھ کی. چل بھائی ٹھیک ہے. کوئی پلاٹ لے کے دے دیا، کسی کے نام لگوا دیا، بھائی ٹھیک ہے. اب کیا ہے جی، پلاٹ میں تو ہم نے رہنا ہے، گاڑی ہم نے استعمال کرنی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. دل میں دماغ میں یہ ہے کہ یار فی الحال گاڑی پرچیز کر لیتے ہیں، فی الحال گاڑی پرچیز کر لیتے ہیں. اب یہ رمضان آ گیا ہے تو رمضان میں ہمیں زکوٰۃ کا حساب کرنا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ رمضان سے 2 دن پہلے کوئی 2-3 گاڑیاں لے لیتے ہیں، وہ اس کے استعمال کی، اس کے استعمال کی، اس کے استعمال کی ہے. تو ہمارے اللہ کو یہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ آپ کی نیت کا؟ یہ دغا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کے ہاں اللہ کو دھوکہ دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ایسا بھی نہ کریں، ایسا بھی نہ کریں. تو زکوٰۃ دیں، آپ کی دہشت تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. زکوٰۃ نہیں جائے گی تو مرض بڑھیں گے. کوئی ایسی بیماری آ جائے گی جدھر آپ نے جتنا بچا بچو کے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر رکھا ہوا ہے نا، کوئی 40-50 لاکھ کروڑ ہے، ایسا نسخہ آ گیا کہ اس نے 50 لاکھ ہی مانگ لیے. چلو بھائی 50 لاکھ تمہارا علاج پہ کیا ہوگا، خرچ ہوگا. تکرار رہے گا، تو رہے گی میں رہے گی، تو رہے گی تو میں ہی چلتی رہے گی. لڑائیاں ہوتی رہیں گی، جھگڑے ہوتے رہیں گے، مرض بڑھتے رہیں گے، اتفاق نہیں آئے گا. اور بندہ سما رہے گا، وہ فریش نہیں ہوگا، وہ اللہ کی اس نعمت کی قدردانی نہیں کرے گا. کوئی بندہ بھی اس نعمت کی قدردانی. تو زکوٰۃ ایک مال کی ہے. دوسری زکوٰۃ ہے دل کو کیا کرنا بھائی، پاک کرنا. تیسری زکوٰۃ ہے جانور کو کیا کرنا، ذبح کرنا. چوتھی زکوٰۃ ہے کہ حج پہ آپ جس وقت فارغ ہوتے ہیں، احرام کھولتے ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے کیا ہو جاتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. عمرے پہ جب آپ پورا کرتے ہیں اس کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں،
زکوٰۃ کہ آپ کیا ہو چکے ہیں؟ پاک ہو چکے ہیں۔ تو پاکیزگی جو قلبی ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ ہمیں مال میں بھی فرض نظر آئے گی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جن صحابہ کا تزکیہ کیا نا ڈائریکٹ، اللہ نے ان سب کو کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ ان سے راضی ہو گیا۔ یاد رکھیں صحابہ میں کوئی گستاخ خدا نہیں ہے، کوئی گستاخ رسول نہیں ہے۔ اگر صحابہ میں کبھی تو اور میں ہوئی ہے نا تو یاد رکھیے گا یہ ان کے دماغ کی ایک سوچ تھی، ٹھیک ہے، جس کے متعلق ان کی آپس میں کچھ نہ کچھ آپس میں تکرار ہوئے ہیں، بحث و مباحثے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے چاہا کہ نہیں یار میرے نزدیک یہ کام ایسے ہونا چاہیے، دوسرے نے سمجھا کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے۔ اب جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، یہ صحابہ کے درمیان ہے۔ صحابہ کے دشمن کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ جہنمی ہے، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے۔ یہ غلط فہمی تھی۔ کیا تھی؟ تو بھائی جب اللہ نے بعد میں کہہ دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، تو اب کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ کسی کو کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا زکوٰۃ فرض ہو گئی، دے دو، کیا کر دو بھائی؟ دے دو۔ ایک بندہ اس پہ فرض ہے ہی نہیں، فرض۔ اب آپ اگر تصور کریں کہ کیا ہمارے نبی پہ زکوٰۃ فرض تھی؟ ان کے گھر میں سونا کون سا تھا؟ ان کے گھر میں چاندی کون سی تھی؟ ان کے گھر میں کون سی دولت کس بینک میں جمع ہوئی ہے؟ ان کے گھر میں کون سی چیزیں آپ نے سٹاک کی ہیں؟ آج تک نبوت کے خلاف، آج تک مرزائی تک بکواس کرتے آئے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر، دیانت پر کبھی بھی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ کمال ہے۔ ورنہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ تو کرپشن گننے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کرپشن والے، ایک بندہ بھی کرپشن کے بغیر نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں کرپشن کے بغیر ہوں تو جھوٹا ہے، پکا جھوٹا ہے، چاہے کوئی جماعت سیاسی ہو۔ وہ ہمارے نہ تو خدا ہے نہ ہمارے رب ہے، یہ کرپٹ ہیں، کرپشن والے لوگ ہیں۔ میرے آقا کے کتنے دشمن ہیں؟ آج تک پوری دنیا میں آقا کے دشمنوں کی بھی ایک جماعت چل رہی ہے، آقا کے سجنوں کی بھی ایک جماعت چل رہی ہے، ان سے محبت کرنے والوں کی بھی جماعت ہے، نفرت کرنے والوں کی بھی جماعت ہے۔ مگر اس کے باوجود آج تک میرے نبی کے کردار پر، آپ کی امانت پر، دیانت پر، صداقت پر آج تک کوئی بندہ نہیں بولا۔ جو بھی دشمن ہے جی وہ نبی ہیں جی، ہم نے ان کو نبی نہیں مانتے، رسول ہیں ہم رسول نہیں مانتے، جاؤ تم پہاڑ میں، جاؤ تم جہنم میں۔ لیکن نبی کے مالی، غذائی تمام تقسیمات، ان تمام چیزوں پہ آج تک کوئی نہیں بول سکا۔ یہ دامن نبوت ہے جو صاف ہے، پاک ہے۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کا تزکیہ کیا، اور نبی نے پھر صحابہ کا تزکیہ کیا، اور صحابہ نے پھر امت کا تزکیہ کیا۔ آج یہی تزکیہ ہمارے اولیاء اللہ کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ کوئی رب تو نہیں ہے لیکن اللہ والے ہیں، وہ 24 گھنٹے تزکیے میں رہتے ہیں۔ ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں ان کی نورانیت کے اثرات پہ منتقل ہوتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا بھی کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے اصلاح بھی کر دیتے ہیں اور ہمیں نسخے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے پاس جانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے اللہ نے ان کے دل کا تزکیہ کر دیا، یہ ہمارا بھی کیا کر دے بھائی؟ تزکیہ کر دے، تو یہ کامیاب ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ میں نے زکوٰۃ کی ساری تفصیل آپ کو بتا دی۔ زکوٰۃ جسم کی بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ دولت کی بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون نکلنے کے بعد بھی ہوتی ہے، حج کرنے کے بعد بھی اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد بھی اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، کوئی بندہ کلمے میں دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس خوبصورت عمل اور اپنے تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ